استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ابھی رمضان شریف گزرا ہے، اس کی بہاروں کو ہم نے دیکھا ہے، اس کی رحمتیں، برکتیں ہر مومن محسوس کرتا ہے. اس میں جو اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں، اس کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. تصویر بنانا حرام ہے، مسئلہ یاد رکھو. فوٹو کھینچنا حرام ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے. تصویر ہاتھ سے بناؤ تو حرام ہے، موبائل سے بناؤ تو حرام ہے، کیمرے سے کھینچو تو حرام ہے. ہر طرح کی تصویر ناجائز ہے. پاکستان کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بھی اس مسئلے کو واضح لکھا ہے، اور ان کی احکام و تصاویر مستقل ایک کتاب ہے جس میں یہ سب باتیں بڑی تفصیل سے دلائل سے مذکور ہے کہ تصویر جائز نہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، مسجد کے باہر حرام ہے، اور مسجد میں جھوٹ بولنا اشد سخت ترین حرام ہے. اس طرح تصویر مسجد سے باہر حرام ہے اور مسجد کے اندر بہت سخت حرام ہے. مسئلے سے تو اتفاق ہے نا؟ بولو. اس لیے موبائل جو ہے تصویروں کے لیے استعمال نہ کیا کریں. ہم تو ویسے اس کے قائل ہیں کہ موبائل بالکل ہی استعمال نہ کیا کریں. اس کے نظریے سے اخلاق بگڑ گئے، نوجوانوں تباہ ہو گئے، اخلاق، اوقات ضائع ہو گئے. آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو لیے بیٹھے ہیں. کوئی تعلیم کا فکر نہیں، کوئی پڑھنے کا فکر نہیں، کوئی نیکی کا فکر نہیں، بس موبائل ہونا چاہیے. میں حیران ہوا ایک دفعہ، ایک خاتون جو بیت بھی ہے، عالمہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، بہترین معلمہ ہے، اپنے ذکر کے حالات سنانے لگی تو سناتے کہنے لگی آخر موبائل کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اس کو وقت دیتی ہوں. میں حیران ہوا، یہ کیا کہہ رہی ہوں؟ ایسے ذکر کہ جیسے موبائل کو ذکر کا ہی حصہ ہے. یہ موبائل وغیرہ نقصان دے، ٹھیک کچھ فائدے اس کے ہوں گے تھوڑے بہت، جس کے بغیر دنیا چل رہی تھی پہلے بھی. نقصانات بہت زیادہ ہیں، اخلاق بھی تباہ ہوئے، اوقات بھی تباہ ہوئے. علمی کمالات جو حاصل ہونے تھے وقت کی فراغت کے ساتھ، وہ وقت اس میں لگ کر تباہ ہوئے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سادگی سے ایک بات فرماتے تھے. یہ شورکوٹ کے پاس 27 چک ہے، جگہ دکھائی کہ یہاں میرے ماموں بیٹھا کرتے تھے، حقہ پیتے تھے، بہت سے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، حقے کے یار بھی، اور نوجوان ویسے بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور بہت اچھی باتیں کرتے تھے. جو کچھ غلطی کسی کی ہوتی بڑے اچھے طریقے سمجھاتے تھے، تو نوجوانوں کو سیانوں کے پاس بڑوں پر بیٹھ کر فائدہ ہوتا تھا.
حکے کی جگہ سگریٹ نے ایسی لے لی کہ حکے پر جمع ہونا ختم ہو گیا، اور جو بزرگوں کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے تھے وہ ٹی وی، موبائل، ان چیزوں نے وقت لے لیا۔ اب نوجوانوں کی اصلاح کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ سارے اوقات اس میں لگا دی۔ اس لیے ان چیزوں کا استعمال اچھا ہی نہیں، چھوڑنا چاہیے۔ کہ تصویر وغیرہ تو ویسے ہی حرام ہے، خواہ موبائل میں ہو یا کسی چیز میں ہو۔ تصویر کے ساتھ ایک بات مجھے اور یاد آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں کتا ہے یا تصویریں ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ اسماعیل شہید گزرے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت ہی اخلاص والے سی، بہت تاثیر تھی ان کے واعظ میں، بیان میں۔ جو لوگ دکھاوے کے ہوتے ہیں، نام و نمود کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مجمع دیکھتے ہیں، مجمع ہے تو ان کے ملکے کھلتے ہیں، اگر مجمع نہیں ہے تو بیان مشکل ہو جاتا ہے کہ مجمع تھوڑا ہے، بلکہ بس تھوڑے بیان میں، تھوڑے مجلس میں، چھوٹی مجلس میں بیان کرنے کے لیے آتے نہیں۔ یہ سب ریاکاری کا صلہ ہے، نتیجہ ہے۔ مخلصین لوگ جو ہے ایک پر بھی ویسے ہی محنت کرتے ہیں جیسے 1000 پر کرتے ہیں، ان کے مقصود اللہ کی رضامندی اور ہدایت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بیان کرتے تھے۔ ہم تو پھنسے پھنسائے سناتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آنا ہے، ضروری ہے، اس لیے کر لو بات۔ جمعہ کے بعد نمازی بھی بیٹھتے تھے، دوسری مسجد جمعہ پڑھ کے لوگ وہ بھی آ کے بیان سنتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا جمعہ کے بعد بیان۔ ایک دن بیان کر کے فارغ ہوئے، مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک بابا جی آئے، کہتے مولوی اسماعیل صاحب کا بیان ختم ہو گیا۔ حضرت خود ہی تھے شاہ اسماعیل شہید، کہا بابا جی ہاں ختم ہو گیا۔ کہنے لگے بابا جی افسوس، میں تو اتنے میل فلاں گاؤں سے چل کے ان کا بیان سننے آیا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو دوبارہ بیان سنا دیتے۔ سیڑھیوں میں خود بیٹھ گئے، اور سیڑھیوں میں صوفے نہیں رکھے ہوتے، سیڑھیوں میں خود بیٹھ گئے، سیڑھی بابا جی کو بٹھا لیا، اور وہ 1 گھنٹے کا بیان دوبارہ پورا گھنٹہ لگا کے بیان کر دیا، ایک آدمی کے لیے۔ کسی نے سوال کیا شاہ صاحب ہزاروں کے لیے آپ نے یہ بیان کیا، وہی بیان آپ نے ایک کے لیے کیا، تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ بھی ایک کے لیے ہے، وہ بھی ایک کے لیے تھا، اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید بچے تھے، گودی میں اٹھائے جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ صبح کو سیر کر رہے تھے ان کے گھر کے خادم، اور ان کو اٹھایا ہوا تھا، اور بھی اس پارک میں سیر کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بابو صاحب اور ان کی میم صاحبہ بھی تھی، اور ان کے ساتھ کتا بھی تھا۔ اور کتا جانتے ہو، دیکھا کبھی؟ وہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ بات چلی کہ کتا کیوں رکھا ہوا ہے، تذکرہ ہوا۔ وہ بابو صاحب کہتے ہیں ہمیں کتا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، جیسے میں نے بخاری حدیث آپ کو سنائی۔ ہم نے کتا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ نہ فرشتہ آئے گا نہ جان نکالے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اپنی طرف بڑی چالاکی کی۔ شاہ اسماعیل شہید جو بالکل چھوٹے تھے لیکن باتیں کرتے تھے، وہ فوراً بولنے کہتے نہیں نہیں، جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا وہ تمہاری بھی نکال لے گا، کتے نے بھی آخر مرنا ہی ہے نا۔
اور یہ جواب بظاہر بچپن کا ہے لیکن علم کے بالکل مطابق ہے۔ حضور جو فرما رہے ہیں فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں، مانا یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے تو آتے ہیں، عذاب کے فرشتے جان نکالتے ہیں، وہ آئیں گے اس کے لیے جو کتا رکھتا ہے یا تصویریں رکھتا ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتے رکھنے چاہیے نا، تصویریں لگانی چاہیے۔ یہ جو تصویریں ہیں نوٹوں پر، 5 کے نوٹ پر ہے، 100 کے نوٹ پر ہے، اور بھی ہوں گے، شناختی کارڈوں پر ہے، پاسپورٹوں پر تصویریں ہیں، اس کا گناہ حکومت پر ہے، ہم پر نہیں۔ جو یہ قانون بناتے ہیں اس کا گناہ ان پر ہے، وہ ذمہ دار ہیں۔ ہم جو تصویر کھینچیں گے کھنچائیں گے یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جہنم سے ایک گردن، لمبی گردن نکلے گی، ان لوگوں کو پکڑے گی جو لوگ تصویریں بنایا کرتے تھے، اور ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینکے گی۔ اس لیے تصویریں نہیں بنانی چاہیے نا، نہیں بنانی چاہیے۔ مانا یہ ہے کہ جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے، بے جان چیزوں کی تصویر جائز ہے، جیسے بیت اللہ شریف کی تصویر ہے، کسی بلڈنگ کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویریں ہیں، کسی باغ کی تصویر ہے، یہ جائز ہے۔ جاندار چیز خواہ انسان ہے، خواہ حیوانات ہے، خواہ پرندے ہیں، خواہ چرندے ہیں، خواہ درندے ہیں، جاندار کی تصویر جائز نہیں۔ مسئلہ پکی طرح یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور جلدی بولو، کوئی تصویر بنانی چاہیے نا؟ نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ادھر پکے ریٹ درز کہہ رہے ہو۔ عرض کر رہا تھا میں کہ رمضان شریف گزرا ہے، آپ نے، ہم نے سب نے رمضان شریف کی برکات دیکھی ہیں، الحمدللہ حاصل کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ برکات ہم سے چھن نہ جائیں، وہ برکات ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے جو رمضان شریف میں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے علاقوں میں رمضان شریف آنے پر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا، صحن بھی نہیں پر ہوتا رمضان شریف کے علاوہ، اور رمضان شریف میں ماشاءاللہ حال بھی پر ہو جاتا ہے، برآمدہ بھی اور صحن بھی نمازیوں سے۔ اور آہستہ 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 کراچی کا ماحول دیکھا، وہاں رمضان شریف میں جو نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے وہ رمضان شریف کے آخر تک رہتی ہے۔ ہمارا پہلا عشرہ جو گزرتا ہے اس رونق کے ساتھ، اگلے 20 دنوں میں ایسا ایسا ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف میں جو ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، جماعت کا اہتمام کیا، رمضان شریف کی برکتیں اگر حاصل کرنی ہے ان کو ہمیشہ کیا جائے، رمضان شریف کی طرح گزارا جائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ کرے ہم مسلمان سارے نمازی بن جائیں۔ اگر سارے نمازی بن جائیں تو اتنی بڑی بڑی مسجدیں ساری تنگ پڑ جائیں، ایسا نہیں، نمازی سما نہ سکے، مسجدوں کو اور وسیع کرنا پڑے، اللہ کرے ایسا ہو۔ تو ایک نمازیں بعد جماعت نماز خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ میاں نے بتایا، آپ کو اللہ پاک نے بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نقل فرمائی کہ مجھے اللہ میاں نے بتایا کہ آپ کی امت کا جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ میاں نے بتایا کہ میں خدا اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ 5 وقتی نماز۔ اور ایک ذمہ داری
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، کہنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو خاتون، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، میں محمد اپنی ذمہ داری پر اس عورت کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقت کی نماز کا خاتون عورت اہتمام کرے اور اپنے شوہر کو راضی رکھے، فرما برداری کرے، تو اس عورت کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ بعض خاتون عورتیں لڑائی بہت کرتی ہیں، دیکھی ہوگی آپ نے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کی خطابت دیکھی ہو تو لڑائی کے وقت دیکھو۔ عورتوں کی خطابت، تقریر، بیان، یعنی اگر آپ نے سننا ہو کبھی تو لڑائی کے وقت دیکھو، خصوصاً اپنے گھر میں لڑائی، ایسے جچے تلے جملے بولیں گی جیسے بہت بڑا خطیب بولتا ہے، اور سارے بے موقع۔ حضور نے، اللہ نے فرمایا فی الخصام غیر مبین، اور نشو و نما پاتی ہے زیور میں اور بیان میں، واضح بات نہیں کر سکتی، بے دلیل بات کرتی ہے، اس لیے کہ ناقصات العقل ہیں، عقل اللہ نے کم دی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کوئی خاتون غصہ نہ کرے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ناقصات العقل والدین، فرمایا عورتیں عقل کی بھی ناقص ہیں، دین میں بھی ناقص ہیں۔ جو مرد جہاد کر سکتے عورتیں کر سکتی، جو مرد نیکیاں کر سکتے عورتیں کر سکتی ہیں۔ ان کو پردے کا مسئلہ، کہ ان کی بدنی کمزوری، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا بھی تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے طلاق کا مسئلہ مردوں کو دیا ہے، کہ مردوں کو اختیار ہے طلاق دیں چھوڑیں۔ اگر کہیں عورتوں کو اختیار ہوتا ہے، بس جب غصہ آئے تو فوراً طلاق، گھروں کی تباہی مچ جاتی۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، گھروں کی تباہی مچ جاتی، اس لیے کہ یہ عقل کم ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان کی جذبات جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ غلط سے غلط بات ایسی دلیل سے اور ایسے انداز سے کہیں گی کہ جیسے ان سے زیادہ سچائی کوئی نہیں۔ جیسے ایک بات یاد آئی مجھے، ایک پک اپ نہیں چلتی، پک اپ سواری کو اٹھاتی ہے، اس جگہ لے جاتی ہے، یہ پہلے بہت چلا کرتی تھی، ہمارے دارالعلوم کے پاس سے شہر کو جاتی تھی۔ میں اس پہ بیٹھا اور بھی سواری بیٹھی، اسٹیشن کے پاس یہ پہنچی تو ایک آدمی شور مچا، میرے پیسے گم ہو گئے، پیسے چوری ہو گئے۔ سارے کہیں ہم نے نہیں چرائے۔ وہ جو لڑکا تھا سواریاں سوار کر، کلینڈر کہتے ہیں اس کو، کنڈکٹر یا کلینڈر، وہ کہنے لگا اس کے پاس ہیں، ایک آدمی نے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ایسے جوابات دیے، مجھے یقین آ گیا کہ یہ چور نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اس کا جواب دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے چوری کی، ایسے انداز سے باتیں کی کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ چور نہیں ہے، کنڈکٹر غلط کہتا ہے۔ جب تلاشی لی اسی سے ملے گا، سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک ہماری بچیوں کو ہدایت دے۔ مردوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ جلدی سے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، میں تکلے کی طرح سیدھا کر کے چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی،
سیدھا کرو گے سیدھی نہیں ہوں گے ٹوٹ جائیں گے، یعنی جدائی ہو جائے گی۔ برداشت کرو۔ نوجوان بیٹیاں سسرال کے جب پہنچتی ہیں ان کو وہ پیار محبت نہیں ملتا جو ماں باپ کے گھر میں ملتا ہے، اس لیے وہ چڑ بھی جاتی ہیں، غصے بھی جاتی ہیں، ضد بھی کر لیتی ہیں، بہت سی شکایتیں ایسی سامنے آتی ہیں۔ تو مردوں کو لڑکوں کو چاہیے کہ برداشت کریں، کچھ دیر اس کو برداشت کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اس کا مزاج بالکل رس بس جائے گا، اس کو گھر میں بسنا خوش رہنا آ جائے گا۔ جلدی سے اس کی غصے کا جواب غصے سے مت دو، صبر کر لو، خود بخود ہی ماحول میں رس بس جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، حضور علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، عقل مندی کے ساتھ ان سے کام لے لو۔ اچھا کیوں فاطمہ کیسے آئی ہوئی؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خواتین پر زیادتی کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، بیچارے کئی ہفتے بیچاری وہ صحیح بنا کام نہیں کر سکتی، اٹھ نہیں سکتی، اس طرح کی مار پٹائی یہ ظلم۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، بڑی ہی عظیم حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا خاوند دو طرح کا ہوتا ہے، شوہر خاوند دو طرح کا ہوتا ہے، مغلوب کریم، دوسرا غالب لئیم۔ ایک شوہر خاوند وہ ہوتا ہے جو عورتوں پر غلبہ رکھتا ہے لیکن کمینہ ہوتا ہے، اپنے کمینہ پن کی وجہ سے عورتوں پر ظلم کر کے ان کو ڈرایا کرتا ہے، ڈراتا رہتا ہے، وہ بیچاری برے حال سے وقت گزارتی ہے۔ یہ غالب تو ہے عورت پر، مرد پر غالب ہے لیکن کمینہ پن ہے، اپنے کمینہ پن کی وجہ سے ظلم کر کے اس کو مغلوب کرتا ہے۔ دوسرا شوہر ہے مغلوب کریم، خاوند مغلوب ہے، بیوی بظاہر غالب ہے لیکن اس کی مغلوبیت کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، شرافت کی وجہ سے ہے، وہ اپنی شریفانہ اخلاق کی وجہ سے وہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مغلوب کریم شوہر بنائے، غالب لئیم نہ بنائے۔ قیامت کے روز عورت پر جو زیادتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں مقدمہ ہوگا، اور عجیب بات آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کی طرف سے مدعی خود خدا ہوگا، گویا کہ ظالم خاوند کے مقابلے میں اللہ پاک لڑیں گے، اور اللہ پاک جس کے مقابلے میں ہے اس کا کچھ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے زیادتی اور ظلم کرنا ایک عورت کے نافرمان ہونے سے بڑا ظلم ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ پاک دونوں طرف اعتدال نصیب فرمائے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ اس درمیان میں آ گئی ویسے ہی۔ تو میں عرض کر رہا کہ رمضان شریف کی برکتیں ہمارے ساتھ رہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کے لیے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، عورتوں کا گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا اور مردوں کا مسجدوں میں اہتمام کرنا۔ عورت کا مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، جتنے پردے میں نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب بڑھے گا۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں مدینہ شریف میں جا کر بھی نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے، عورتوں کو حاضری کے لیے جائے، زیارت کے لیے جائے، نمازیں پڑھنا گھر میں اپنے جہاں رہائش ہے وہاں پڑھیے۔ تو بہرحال نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے جس کو دیکھو مسجدوں میں زیادہ آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں اللہ کسی علاقے پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ اسی مساجد کا آباد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان شریف کی طرح
رمضان سے باہر بھی مسجدوں کو آباد کیا جائے، ایک بات۔ دوسرا، جو کچھ رمضان میں کر رہے ہیں وہ کام کیے جائیں، جیسے ہمارے ذکر والے ساتھی ذکر کے اسباق اذکار دگنے کر دیتے ہیں۔ حافظ جی ویسے پارے ہی پڑھتے ہوں گے روز، رمضان شریف ایک پارے کو 5 10 پھیرے دیتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں۔ جس طرح 10 پھیرے دیتے تھے رمضان شریف میں سنانے کے لیے، ویسے اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے رمضان شریف باہر بھی اس طرح پھیرے دو۔ چلو 10 نہ صحیح 5 کر لو، 5 نہ صحیح 2 ہی پارے روزانہ پڑھ لو۔ رمضان شریف عام دنوں سے کچھ زیادہ پڑھو تو رمضان شریف کی برکتیں کچھ ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے؟ رمضان شریف میں گناہوں سے بچتے تھے، قدرتی بات ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے مارادت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ میاں سمندروں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے روزوں کو برباد نہ کرے شیاطین، گناہوں پہلے ڈال دیں۔ اس کی وجہ سے گناہوں سے رمضان شریف میں بچاؤ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اشکال کیا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سارے شیاطین جکڑ کے پھینک دیے گئے پھر گناہ تو بالکل ہی ہونے چاہیے۔ صحبت کا اثر ہوتا نہیں ہوتا، بولو ہیں؟ سارا سال جو شیاطین کی صحبت میں رہے تو نفس متاثر ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ شیاطین کی بجائے نفس کے متاثر ہونے کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، اور سونے والے بھی سن لو، دلوں والے لوگ سو رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہو۔ سونا بھی بہت اچھی چیز ہے، نہ نیند آیا تو کتنا بے چین ہوتا ہے آدمی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں جو سوتے ہیں بیان میں، مجھے دیکھ کر ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ شاید بتایا وہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آج کل ڈپریشن کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، ڈاکٹر دوائیاں لے کے سوتے ہیں، گولی کھا کے مشکل سے نیند آتی ہے۔ ہمارے دوستوں کو اللہ نے ایسی صحت دے رکھی ہے، بے موقع بھی سوتے رہتے ہیں، بے ارادہ بھی سوتے رہتے ہیں، بے ارادہ بھی کرتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑہ رحمۃ اللہ نازل فرمائے، ایک وقت تھا ریونڈ مرکز میں یہ پنکھے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے دور، ہم نے دیکھا اپنے بچپن، پنکھے نہیں تھے، کولر نہیں تھے، بزرگوں کے کمروں میں بھی نہیں تھے، وہ قائل نہیں تھے ان چیزوں کے، نہ پنکھے نہ کولر نہ اے سی، تصور نہیں تھے اے سی کا، بالکل مجاہدہ تھا۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرماتے گرمی بہت سخت ہوتی ہے، لوگوں کو نیند آتی، تو حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے کہ دیکھو کچھ لوگ تو ویسے سوتے ہیں، اب کچھ لوگ نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں۔ تو یہ نیند کی نیت باندھ کے نہ سویا کرو، یہ شروع سے بیٹھتی اس طور پر ہے کہ پیر تک گئے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ جیسے نتیجے کی بات یاد آ گئی ریونڈ کے حوالے سے، ریونڈ کی مرکز جو ہے نا مسجد، پہلے وہیں اجتماع ہوتا تھا، باہر والا میدان نے لیا تھا، تو وہاں آدمی سما جاتے تھے۔ اتوار کو ہمیشہ دعا ہوتی، اجتماع سالانہ اجتماع، اتوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، بہت بڑی رسی لگائی ہوئی تھی، اس کا اندر کا حصہ خالی تھا، اس میں تشکیل والی جماعتیں داخل ہوتی تھی، مسافر کر کے بزرگوں سے نکلتی تھی، اور جو نکلنے والے نہیں ہوتے تھے وہ رسی سے باہر بیٹھتے تھے۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے، ہمارے قریبی ایک آدمی لیٹا ہوا، ایک جماعت اٹھ کے تشکیل والی جگہ جا رہی تھی، اندر جا رہی تھی، جو جا رہے تھے ان میں سے، جو نکلنے والے تھے ان میں سے ایک آدمی کا پاؤں، ایک لیٹنے والے آدمی جو نہ نکلنے والا تھا، اس کے پاؤں پر، ٹانگ پر آ گیا، اس کو تکلیف سی ہوئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بڑے انداز سے کہتا ہے توڑ دو ان کی ٹانگیں جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتی۔
اللہ تعالیٰ حفاظ کرے، ٹانگیں توڑنے کی بجائے اللہ باہر نکلنے کی توفیق دے دے، وہ آسان ہے۔ تو جو معمولات رمضان شریف میں کر رہے تھے، رمضان شریف پہلے جہاں تھے وہ سارے معمولات رمضان شریف کے باہر بھی کریں، سارے نہ کر سکے تھوڑے کر لیں۔ درود شریف کی 6 تسبیحات کرتے تھے، رمضان شریف سے پہلے 3 کرتے تھے، آپ 5 کر لیں، چلو 4 کر لیں، 1 تسبیح بڑھا لیں۔ اس طرح اللہ کے ذکر کی تسبیحات بڑھا لی جائیں، رمضان شریف والی نہ تھی کوئی تھوڑی کر لی جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے۔ اور ٹھیک ہے نا، اتفاق ہے نا۔ مجلس ذکر کا اہتمام کرتے تھے، روزانہ رات کو ذکر ہو رہا ہے، زور کے بعد ذکر ہو رہا ہے۔ تو رمضان شریف گزر گیا، اب بھی مجالس ذکر کو اسی طرح قائم کریں، مجالس ذکر کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ خاص رحمت کا مرکز ہیں۔ کیا عرض کروں میں آپ سے، ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے بڑے کام کیے، قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے اور بے مثال خدمت کی، جہاد کیے، ہجرت کی، 11 سال جیل میں رہے، انگریز بڑی سخت اذیتیں حضرت کو دیتا تھا، برف کے بلاکوں میں کئی گھنٹے رکھے جاتے تھے برہنہ بدن۔ ایک دفعہ کئی گھنٹوں سے برف کے بلاکوں میں تھے، انگریز افسر نے پوچھا مولانا کیا حال ہے، مزاح کیا، مزاحاً پوچھا مولانا کیا حال ہے۔ حضرت تو اللہ کے شعر تھے، ان کے بدن میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ فوراً جواب دیا کہ میرا تم کیا حال پوچھتے ہو، میرا بدن بالکل شل ہو گیا ہے، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ایمان گرم ہو گیا۔ بہت سے دین کے کام کیے، لیکن ایک ملفوظ ہے، ایک مجلس میں یہ بات فرمائی ہے، چھپی ہوئی ہے کتابوں میں، کہا کہ قیامت کے روز اگر اللہ پاک سے مجھ سے پوچھ لیا احمد علی کیا لے کے آئے ہو، میں اپنا صرف ایک عمل پیش کروں گا کہ اللہ پاک میں نے فلاں فلاں جگہ پر آپ کے ذکر کی مجالس قائم کی ہے، یعنی پیش کرنے کے لیے اس کو سب سے فوقیت دے رہے ہیں، اسے ذکر کی مجالس، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا ضرور اہتمام جہاں جہاں بھی ہے، مجالس کی مجالس ذکر میں ترقی ہونی چاہیے، اہتمام بڑھنا چاہیے۔ ابھی چند روز کی بات ہے، ابھی چند روز کی بات ہے، یہ دلم ٹوبا ٹیسے کے پاس ایک بستی ہے دلم، وہاں ذکر ہوتا ہے، کئی سرپرے بھی ہوتے ہیں جو عقل کے پیچھے لاٹھی لیے پھرتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بہت عقل والے، یعنی عقل والے ایسے کہ لاٹھی لیے پھرتے ہیں۔ اس نے ذکر کرنے والے پہ اعتراض کر دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بیچارہ مایوس سا ہو گیا، کرانے والا ذکر کرانے والا، اس نے ذکر نہیں کرایا، اس نے وہ ذکر کرنے والے جو تھے وہ بھی پھر اٹھ گئے، ان میں سے ایک وہیں سو گیا مسجد کے اندر۔ ابھی 2-4 دن پہلے ٹوبے سے مجھ سے ملاقات اس کی ہوئی، اس کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مولوی قاسم ہے ذکر کرانے والا وہاں امام، مولوی قاسم سے کہو یہ ذکر کیوں نہیں کرایا، یہ کام جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے حضرت لاہوری مجلس ذکر کو آخرت میں بخشش کے لیے پیش کر رہے تھے، اس لیے مجالس کا بڑا اہتمام کیا۔ حضرت بہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجلس ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر میں بعض اچھے احوال والے بھی ہوتے ہیں، وہ کاملین کی برکت سے ناقصوں کا کام بھی بن جاتا ہے۔ کیوں جی، اچھی صحبت کے اچھے اثرات ہیں۔ اللہ، شعر ایک یاد آ رہا ہے، شیخ سعدی کا شعر ہے،
دعا کرو کہ میں شعر آپ کو ایسے سناؤں کہ شاعر کی بھی تڑپ جائے، تڑپانے کی بھی عادت ہے۔ ایک ہمارے ایک بزرگ تھے، آج کے نظر نہیں آتے، بیمار ہو گئے ہیں، وہ شعر سناتے تھے، تو میرا تبصرہ ان کے شعروں کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں یا تو شاعر کی روح تڑپتی ہے یا سامع کی روح تڑپ جاتی ہے۔ اس کا مطلب سب سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اپنے شعر پڑھتے ہیں تو سامع بیچارے پریشان سے کیا کہہ رہا ہے، اگر کسی شاعر کے شعر پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں پڑھتے، اس سے شاعر کی روح تڑپتی ہے کہ آپ کے شعر پڑھنے سے روح ضرور تڑپے گی، خواہ شاعر کی تڑپے سننے والا بھی تڑپے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے شعر سنا دوں آپ کو۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اس پر شعر سنا رہا ہوں کہ کاملوں کی برکت سے ناقصوں کا کام ہو جاتا ہے، اچھے ذکر کرنے والے بھی ہوں گے، ناقصوں کا کام بھی سب ان کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اکیلا ذکر گانے کا ہو سکتا ہے اس کے ذکر میں نقصی رہے۔ شعر فرمایا، شنیدم کے در روز امید و بیم، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں۔ فارسی کا شعر ترجمہ کرتا ہوں، شنیدم کے در روز امید و بیم، اللہ اکبر، بدارا ببخشت بنے کا قریب۔ فرمایا میں نے سنا ہے اس دن جس دن بہت سے لوگوں کو اللہ سے امیدیں ہوں گی اور بہت سے اللہ سے خوف زدہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ بہت سے بروں کو نیکوں کی برکت سے بخش دیں گے۔ اس لیے نیکوں کے پاس بیٹھو، نیکی ملے گی۔ اس لیے مجلس ذکر کا فائدہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھے لوگوں کے اچھے اثرات ہم کمزوروں میں بھی آ جائیں۔ اللہ پاک توفیق، اس لیے مجالس کا اہتمام کرو، ذکر بڑھاؤ، اور نمازیں جس طرح وہاں اہتمام تھا رمضان شریف کے علاوہ بھی نماز با جماعت فی المسجد کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک توفیق بخش۔ بس کریے کافی۔